अभी आपको बराह रास्त कोयटा लिए चलेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीटिंग्स में, जलसे जुलूसों में हमारे ये कारकुनान, हमारे कायदीन, ये जज्बाती तकारीर हम करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा होता कि कुछ स्कीमात गिनवाए जाते कि बलूचिस्तान में हमने ये मोटरवे दिया, कि बलूचिस्तान में हमने हॉस्पिटल बनाया, कोट करता, प्रेसिडेंट देते, रेफरेंस देते और बलूचिस्तान के अवाम को बताते कि ये स्टेडियम जहां आप तशरीफ फरमाए ये हमने बनाया, ये जो बायर रोड है ये हमने बनाया, हाफ को बिलियंस के हमने प्रोजेक्ट्स दिए। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई, अभी आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आप कोई तकरीर करते, अपना केस आप स्टैब्लिश करते, प्लीड करते, तो लोग उसको संजीदा लेते। और कल लोगों ने इसलिए इसको संजीदा नहीं लिया कि जो पसमानदगी की बात की गई, उसकी पसमानदगी की मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल्स वो तो लेफ्ट राइट इसी स्टेज पे बैठे थे। 3 दफा PMLN की फेडरल गवर्नमेंट रही, उनके पास फेडरल मिनिस्टर्स रहे, बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत रही। कोई एक प्रोजेक्ट भी, कोई एक स्कीम भी, कोई एक मंसूबा भी नहीं गिनवा सके, एक भी। और जो नाइली का हुकूमत को देने का जो गम है, नाइल हुए आप पैनामा केसेस की बुनियाद पे, हकामा पे आप डिस्क्वालीफाई हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई किया। इलेक्शन आप गुज़िश्ता हार चुके, आवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया और गुस्सा उतारने आप जो है बलूचिस्तान आ गए। हमारे बहुत ही मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन DI खान में आ रहे हैं और गुस्सा उतारने वो बलूचिस्तान तशरीफ लाए। पीपल्स पार्टी की हद तक उनका कोई बड़ा स्कीम, कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई रोजगार, वो कोट नहीं कर सके सिवाय 18th अमेंडमेंट जरदारी साहब के दौर में। जो पॉजिटिव काम हुआ है, मैं हॉनेस्टली हल्फिया कसमी आपको बता रहा हूं कि बड़े दिल के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे, चाहे पास में हुए, चाहे आज हो रहे हैं या कल की जिसमें की उम्मीद हो। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कभी भी हम ब्लेम गेम में, नेगेटिविटी में हम कभी नहीं पड़े, फाउल लैंग्वेज हमने कभी इस्तेमाल नहीं की। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि PDM जलसे से मुतल्लिक कहा कि ऐसी बातें की जा रही हैं और बेहतर होता कि यहाँ की तरक्की के हवाले से बात करते जो उनकी माजी में हुकूमतें रही हैं। खत्म हुआ। शेम शेम शेम, एक शेम स्पीच। वजीर आला का मनसब एक आईनी जमहूरी सियासी मनसब है। आपके उस बलूचिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी पे मबनी जो आपकी गवर्नमेंट थी, उसको छोड़ के बलूचिस्तान के अवाम के वसीतर मुफादात में उन्होंने अपना एक सियासी पार्टी ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। आज आप जो है इस तरह के मनफी अल्फाज, मनफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमें इस बात पे अफसोस। इस तरह के मनफी अल्फाज, मनफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमें इस बात पे अफसोस है। CPEC के प्रोजेक्ट 62 अरब के प्रोजेक्ट आए मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। 9% बलूचिस्तान के लिए एलोकेट किया गया, जो बहुत कम था, 5.5 अरब। उसके बावजूद भी 1 अरब से कम एक्सपेंडिचर्स हुए। और एक दो जो बड़े प्रोजेक्ट बने, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपको अब में, वो तो नेशनल ग्रिड में गई, बलूचिस्तान को उससे भी फायदा नहीं पहुंचा। इसी PDM के जलसगाह में स्टेज में जो तशरीफ फरमा कायदीन थे, 90% ये कायदीन CPEC के खिलाफ, PMLN की गवर्नमेंट के खिलाफ 10 जनवरी 2016 को इस्लामाबाद के इस्लामाबाद होटल में BNP मैंगल ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराया। मैं वहां मौजूद था। ये सारे लीडरशिप वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करते रहे। एहसन इकबाल साहब इस इस्तिलाह को मानने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स साफी मौजूद थे
اس بات پہ اصرار کرتے رہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ سی پیک ہے کیا, اس کے ایگریمنٹس کیا ہیں, اس کے روٹس کیا ہیں, ان کی اسکیمات کہاں ہیں, کب شروع ہوں گے, کہاں شروع ہوں گے, کیسے بنیں گے, صوبوں کا اس میں کیا حصہ ہوگا. آپ یقین جانیے احسن اقبال صاحب فائل اس کے بغل میں وہ میجک لگا کے, الفی لگا کے اپنے بغل میں اس نے فائل دبائے رکھا. سردار اختر مینگل صاحب ناراض ہوئے اور سعد رفیق صاحب آ کے سردار اختر مینگل صاحب کو ایک سائٹ پہ لے کر ان کو منانے کی کوشش کی. اس کا تو میں آئی وٹنس ہوں. میں اسلام آباد میں مرحوم سینیٹر میر حاصل خان بزنجو صاحب اللہ ان کو مغفرت فرمائے فیڈرل منسٹر تھے. میں نے میر صاحب سے کہا, میر صاحب کہ سی پیک کے حوالے سے میں ٹاک شوز میں جاتا ہوں, مجھے کوئی ڈیٹا ضرورت ہے, آپ احسن اقبال صاحب سے مجھے یہ دلوا دیں. تو میر صاحب نے جواب دیا کہ احسن اقبال صاحب سی پیک کا فائل اپنے سرانے میں دبا کے اس کے اوپر سوتے ہیں اور اس فائل کا کسی کو پتا نہیں, ہمیں بھی پتا نہیں کہ میں فیڈرل منسٹر, اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں. تو یہ ان کا لیول ہے. آج اسی سی پیک میں موجودہ گورنمنٹ نے جتنے بھی اسکیمات شروع کیے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہیں, لیکن پہلے کی نسبت انیشیٹو لیا گیا ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں یہ اسکیمات. اس میں 132 kV جو ٹرانسمیشن لائن ہے جو کنیکٹ کرے گا مکران کو نیشنل گرڈ کے ساتھ, یوب کچلا کوریڈور, ویسٹرن کوریڈور, جس کو قبول کرنے کو اس اصلاح کو تیار نہیں تھے, اب اس پہ جو ہے 146 کلومیٹر اس کو ڈیولائزیشن کی جا رہی ہے. 26 بلین روپیز اس کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ ٹینڈر ہو چکی ہے. اسی طرح اوشاپ آوران روڈ ہے, اوشاپ آوران روڈ, اس کے 146 کلومیٹر ہیں اور 26 بلین اس کے لیے رکھا گیا ہے. اور اسی طرح خزدار بیسیما روڈ ہے. یوب کچلاک ڈیول کیریج وے روڈ کے لیے 63 بلین روپیز رکھے گئے ہیں اور 350 کلومیٹر یہ شاہراہ ہے اور یہ بھی ٹینڈر ہو چکا ہے. اور اسی طرح ڈی آئی خان شوب جو N50 ہے اس پہ کام کا آغاز ہو رہا ہے. نو کنڈی ماشکیل پنجگور روڈ, اس پہ کام کا آغاز ہونا ہے. یہ سی پیک کے پورٹ فولیو کا حصہ بن چکے ہیں بلوچستان کے لیے. اور اسی طرح 10 نئے سوشیو اکنامک کے پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں جس میں 10,000 سولر ہومز یہ اسٹیبلش کیے جائیں گے. بلوچستان میں برن سینٹر بنایا جائے گا, روزگار کے اس سے مواقع پیدا ہوں گے, سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, معیشت بہتر ہوگا. اسی طرح پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے گوادر میں اور ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ گوادر اور گوادر کا ماسٹر پلاننگ, یہ تو کچھ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں. 82 ارب روپے کا ہمارا فیڈرل PSDP ہے. کوئٹہ کراچی شاہراہ, اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے پہلی دفعہ بڈ انوائٹ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو بلوچستان گورنمنٹ نے جو تاریخی اقدامات کیے ہیں, جو کینسر ہاسپٹل ہے, جو ہاسپٹلز ہے, جو ایجوکیشن ہے, جو ہمارے کالجز ہیں, جو اپ گریڈیشنز ہیں, جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ایکو ٹورزم ہے, ٹورزم ہے, اپنا گھر روزگار, اپنا گھر اسکیم, روشن بلوچستان اسکیم, سولر انرجی اسکیم, گرلز کالجز کے لیے بسز, پولیس کے لیے 2.2 بلین روپیز ریلیز کیے گئے اپ گریڈیشن کے لیے. 25,000 سے زائد جابز فراہم کرنے ہم جا رہے ہیں. کیا یہ ماضی میں کسی نے دیکھا, کسی نے سنا؟ تو یہ پروجیکٹس ہیں جو ان کو نہیں بارا. اور پھر اسمبلیوں کو, الیکٹڈ اسمبلیوں کو جعلی قرار دیا گیا. اب اگر جعلی ہے, اگر سالن کوئی آپ دیگچا اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سالن اوپر علیحدہ اس کا ٹیسٹ ہوگا, بیچ میں سے کچھ اور ہوگا, نیچے کچھ اور ہوگا, سارا ایک ہی سالن ہوگا نا. جعلی ہے تو پھر سب کے لیے جعلی ہے. آپ کے جو اراکین پارٹیز کے صوبائی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کے لیے جعلی نہیں, اصلی ہے. اور جو گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے لیے یہ اسمبلی جعلی ہے. اگر جعلی ہے تو آپ ریزائن کریں, جعلی اسمبلی میں بیٹھے ہی کیوں ہیں؟ کچھ پارٹیز تو کہیں گے ہمارے بڑے سٹیکس ہیں, پیپلز پارٹی کہے گی ہمارے سندھ میں سٹیکس ہے, ہماری گورنمنٹ, ہم کیوں ریزائن کریں. PMLN کے 84-85 کوئی MNAs ہیں, ان کے بھی سٹیکس ہیں. بلوچستان کی حد تک اگر میں بات کروں, ایسی بھی جماعت ہے بلوچستان میں
کہ جس نے صرف ایک صوبائی اسمبلی کا نشست جیتا ہے, صرف ایک, قومی کا بھی نہیں جیتا, صرف ایک اسمبلی کا سیٹ, اور اس کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں, اور لیکچرز دیتے ہیں ڈیموکریسی کے, آئین کی بالادستی کی. 1215 میں میگنا کارٹا ہوا, 1799 میں فرینچ ریولوشن آیا, اکتوبر 17 میں بولشوک انقلاب آیا, 49 میں چائنیز ریولوشن آیا, 1648 میں ویسٹ فالیا معاہدہ ہوا, 1513 میں مائکی ویلی نے دی پرنس لکھا, اور شاید یہ وہی کتاب ہے دی پرنس کہ سب اس کے مقلد ہیں, سب اس کے قاری ہیں, سب اس کے, ان کا مشترکہ شاید کانسٹیٹیوشن جو پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں شاید یہیں سے آ رہے ہیں, اس لیے اس طرح کا لینگویج استعمال کر رہے ہیں. لہذا جو کل کے جلسے میں موسٹ آف دی, چونکہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ڈیموکریٹک نارمز بلیو کرتے ہیں, ٹالرنٹ ہیں, عزت, شرف, بلوچستان کا کلچر, ویلیو, ہم اس سب کا احترام کرتے ہیں, ان لیڈرشپ کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن کل بلوچستان کے عوام نے اس بات کو محسوس کیا کہ کوئی کنکریٹ فیوچر پلان نہیں دیا گیا, کوئی اکنامیکل ایجنڈا, اکنامیکل پلان, اسٹریٹجی پہ کوئی بات نہیں کی گئی. بلوچستان کی ترقی و کامیابی پہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. جذباتی تقاریر کیے گئے, غیر سنجیدہ انداز اختیار کیا گیا, 28 نکاتی ٹیوارز جس پہ ایگریمنٹ انہوں نے, سب نے انڈرٹیکنگ دی ان کی لیڈرشپ نے, اس کو وائلیٹ کیا. غیر آئینی, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل لینگویج استعمال کیا گیا, سپیچز استعمال کیے گئے. جس آئین کی پاسداری, سپرمیسی کی بات کی جا رہی ہے, اسی آئین کو کل جو ہے سبوتاج کیا گیا. تو یہ ایک جو انداز انہوں نے اختیار کیا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے. ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. اس وقت بلوچستان گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ مل کے ہم بلوچستان کی ترقی کے لیے, بلوچستان کی خوشحالی کے لیے, بلوچستان کے بہتر مستقبل کے لیے, اپنے محکوم مظلوم عوام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. کب ایسا ہوا کہ لوکل ڈومیسائل, فیڈرل جاب جو جعلی لوکل ڈومیسائل کی بنیاد پہ حاصل کیے گئے تھے, اس کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کی ہے. 142 لوکل ڈومیسائل صرف مستونگ میں کینسل ہوئے ہیں, باقی اضلاع میں بھی ہو رہے ہیں, اور پھر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ٹیک اپ کریں گے. یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے اور پھر جابز, وہ پوزیشن ویکینٹ ہوں گے, بلوچستان کے لوگ اس پہ اپائنٹ ہوں گے. پرائم منسٹر نے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ بلوچستان کا جو فیڈرل جاب کوٹا ہے 6%, اس پہ عمل درآمد یقینی بنائی جائے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنے عوام کو, دیکھیں بلوچستان کے عوام 10 سال سے یہ تقاریر ہم سنتے آ رہے ہیں, ہم کرتے آ رہے ہیں, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ جو ان کے کمٹمنٹس ہیں, جو پروجیکٹس انہوں نے لانچ کیا, اب تک مطمئن ہیں ہم. اگر کہیں اس میں سست روی کی شکار ہوتے ہیں, وہ سست رفتاری کی, سب سے پہلے ہم بلوچستان گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال وہ احتجاج کریں گے اے پی سی سی کی میٹنگ میں, جب بلوچستان کے 47% اسکیمات کو ڈیلیٹ کر. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہاں ایک بریک